نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وصل لربك وانحر۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کچھ اہم احکام وہ ذکر کروں گا۔ سب سے اہم مسئلہ وہ قربانی سے متعلق ہے کہ شریعت میں قرآن مجید میں قربانی کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے بنیادی اور ضروری احکام و مسائل۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید میں اور احادیث سے قربانی کی اہمیت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ قربانی یہ قدیم ترین شعائر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے، ہر امت کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا، ہر امت کے لیے۔ بہرحال قربانی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کے قطعی دلائل اور احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے مسلسل عملی تواتر سے ثابت ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ہے اور احادیث متواترہ سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عملی تواتر اس قربانی کے عمل کو حاصل ہے، عملی تواتر۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ عبادت اپنے رب کے لیے کرو، اور قربانی بھی صرف اپنی رب ہی کے لیے کرو۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت حسن بصری، مجاہد، اکرمہ تابعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وانحر کا معنی یہ کہ فَذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ، کہ آپ عید کے دن قربانی کر لیں۔ سنن کبریٰ کے حوالے سے یہ تفسیر نقل ہے۔ حضرت ابن کثیر اونٹ وغیرہ کی قربانی مراد لی ہے، اور اسی تفسیر کو ابن عباس، عطا، حسن بصری، قتادہ، ضحاک اور دوسرے بہت سے سلف الصالحین کے طرف منسوب کیا ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں قربانی کا ذکر صراحتاً موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، سورۃ الحج آیت نمبر 37، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ان کا خون، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں بنیادی شرط وہ تقوی اور اخلاص ہونا چاہیے، اس میں گوشت کی نیت وغیرہ نہ ہو۔ اگر گوشت کی نیت ہو تو جو قربانی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے احادیث میں بھی قربانی کے طرف ترغیب ہے۔ حدیث پاک
حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيب بها نفس رواہ الترمذی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ذبح کے وقت خون جو زمین پر گرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، ابھی تک جانور کا خون زمین پر گرا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ تم خوشی سے اور دل کے فراخی سے قربانی کیا کرو۔ اتنی بڑی ثواب و فضیلت کسی اور عبادت کی نہیں ہے جس طرح قربانی کی ہے۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة۔ ترجمہ حدیث کا یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے